آج میں جن کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ 1965 میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ جی ہاں، 18 اکتوبر 18 اکتوبر میری بھی ہے۔ بچپن کا جو ذاکر نائک تھا وہ کیسا تھا؟ میں شرارتی تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو ماحول میں آئے اس کا کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے یا والد کو جاتا ہے؟ اگر کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر اسرا ہے۔ یزید کے مسئلے پہ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو کنٹروورسی تھی اس کا جواب تو پورا میں نے مکمل دے چکا، ضروری کا نادر نہیں سے سنے۔ کبھی ایسا کوئی سوال جو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہو کہ یار اس بات کا کیا چاہوں؟ سب سے پاپولر انسان جس کو میں ڈیبیٹ کیا ہوں ابھی ان نے تقریباً 38 سائنٹیفک ایررز نکالے قرآن میں۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ سب سے ٹف آپ کو یہ انٹیلیجنٹ کون لگا؟ وہ ہے شیشی روشن، اس ٹائم نمبر 1 پہ تھے۔ اب انڈیا جانا آپ کے لیے پاسبل ہے یا نہیں؟ ان کے لسٹ میں تو نمبر 1 ہے ذاکر نائک کی، تو واپس جانے کے چانسز تو نہیں ہے۔ بڑے تعداد میں غیر مسلمان اگر اسلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹیررسٹ ہی بن گیا نا۔ وہ بنگلہ دیشی بم والا بھی آپ کی ہاتھ سے نشان دیا، لیکن ذاکر نائک کے لگتے دیکھ کے وہ نو ٹیررسٹ ہے۔ مودی صاحب کو کوئی مشورہ دیں گے؟ سب سے بڑا کھلواڑ انہوں نے کیا جو کشمیر کی آزادی اس کو ہٹا دیا۔ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کس کا ہے؟ مکیش امبانی۔ اس کی پراپرٹی کس کی ہے؟ وقف کی۔ ابھی مسلمان کو جاگنا چاہیے۔ اگر ایک مسجد ہماری بابری مسجد گئی، اگر یہ امینڈمنٹ بل پاس ہو گیا تو ہزاروں مسجد جائیں گی۔ اگر آپ نہیں جاگیں گے آج اللہ آپ کو دوشی ٹھہرائے گا۔ جب شاہ رخ خان آپ سے ملتے ہیں تو کس چیز پہ بات کرتے ہیں؟ کیا امپورٹنٹ ہے رکھنا پاکستان کا بات۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ناظر۔ دین کی تبلیغ کر کے کیا پوری دنیا کو لائق۔ آج میں جن کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈریم کمز ٹرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ بلیو کریں کہ میں نے جب پوڈ کاسٹ فارمیٹ کو شروع کیا تو کچھ میں نے ٹک مارے تھے ناموں کو کہ یہ میں اللہ کرے ایگزیکیوٹ ہو جائے، آپ کا نام سر فہرست اور آج میں آپ کے ساتھ مومنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اتنے کم شارٹ نوٹس پہ ہماری آپ نے انویٹیشن کو قبول کیا۔ آپ بہت مصروف تھے اور آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور میں اڑ کے 6 گھنٹے کی فلائٹ لے ڈائریکٹ میں آپ کے پاس آیا۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ہم انگلش میں بات کریں گے یا اردو میں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم بالکل بچپنے سے شروع کریں۔ 1965 میں آپ کی پیدائش ہوئی جو کہ ویکیپیڈیا بتاتی ہے، صحیح؟ 18 اکتوبر۔ اچھا اتفاق سے 18 اکتوبر میری 92 18 اکتوبر 1965 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے ممبئی میں اور بورن اینڈ ریز وہیں کے آپ۔ اور آپ تھوڑا سا بتائیے مجھے کہ بچپن کا جو ذاکر نائک تھا، جو چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کیسا تھا؟ شرارتی تھا، شاعر تھا، انٹروورٹ تھا، ایکسٹروورٹ تھا؟ الحمدللہ بچپن میں آپ مجھے کہہ سکتے تھے کہ میں شرارتی تھا۔ ساتھ ساتھ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بچپن سے میں ہکلاتا ہوں۔ اگر کون مجھ سے پوچھتا تھا کہ میرا نام کیا ہے تو میں کہتا تھا میرا نام ہے دا 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 دا۔ تو بچپن میں ہکلاتا تھا اور پورے اسکول کی زندگی میں ہمارے اسکول سینٹ پیٹرز ہائی اسکول میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا پبلک اسپیکنگ، تو اس کے اندر ٹیچر مجھے پی ایف دیتے، پاس پہ کہہ سکتے تھے کہ مجھ پہ ترس کھا کیونکہ بات کرنے میں مکلاتا تھا، ترس کھا کے مجھے پی ایف دیتے، تو بچپن سے مکلاتا تھا۔ اور اسکول کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں میتھمیٹکس سبجیکٹ میں وہ سب سے زیادہ سبجیکٹ مجھے پسند تھا اور اس کے اندر ہمیشہ اکثر مجھے ایوارڈ ملتا تھا بیسٹ ان میتھمیٹکس تھرو آؤٹ مائی لائف۔ اینڈ آف کورس میں اسکول کے اندر ہائر اسٹینڈرڈ کے اندر there were 2 sections, one was alternative 1, alternative 2. تو IGCSE جو ہمارا بورڈ کیمبرج بورڈ تھا بعد میں انڈیا میں شفٹ ہو گیا، تو اس کے اندر 8th 9th 10th آخری 3 سال میں
ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 होता था। ऑल्टरनेटिव 1 मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, एंड ऑल्टरनेटिव 2 मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो मैं ऑल्टरनेटिव 1 में था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल जो एक प्रोटेस्टेंट स्कूल थी, क्रिश्चियन स्कूल थी मुंबई, लेकिन उसके अंदर 80% से ज़्यादा माशाअल्लाह मुसलमान थे। सही। तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था, लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया तो एक मुसलमान दोस्त ने, मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो हंसने लगा मुझे। रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, तो भागने की बात दूर है। और कोई मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरल सी द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज। तो मेरे पास एक हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए, और कॉलेज मेडिकल कॉलेज की बात, अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर मुझे गोल्ड मेडल मिला। 10 किलोमीटर गोल्ड मेडल, and then I went on the state level. So I was more of a long distance runner in my college days. दूर की दौड़, जिसके अंदर stamina is required, not short distance. My son Farid is more short distance. He's a sportsman. तो जहाँ तक के एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने मुझे पूरी किया इन द कॉलेज। एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स आई लाइक द स्पोर्ट्स आई नेवर यूज्ड टू लाइक वाज क्रिकेट। आई फील क्रिकेट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। क्रिकेट में तो हमारी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। टीवी टूटते हैं। हमारी मैडम एक बात बोलती है कि क्रिकेट में 2 लोग खेल रहे हैं, बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं। ये अजीब गेम है, लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में, बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए से इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स। फुटबॉल इज गुड, फुटबॉल है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उसके अंदर हम मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब, दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत। दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और उतरा जाया, इतनी प्यारी जगह है। आपने जो चूज की इंडिया से हिजरत करनी, इंडिया याद आता है। इंडिया ऑफ कोर्स ओवरऑल तो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लान है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो फिर हम यहाँ काफ़ी फायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हैं हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ, और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25%। तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे 25,000 गैर मुस्लिम। मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात है। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे। तो वो जो मंजर है इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा। कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, ठीक है। एक वो तो बांग्लादेश में, ठीक है, इंडोनेशिया, बिल्कुल तीनों सही था। और अभी तक मैं पाकिस्तान जब गया था उस टाइम का तकरीर नहीं करता। पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरा ऑर्गेनाइजेशन 1992 में दी थी, पब्लिक ने 1994 में दी थी, 1993, 94 में, और फिर बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर इस्लाम शहीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक तो 88 था या 92 था, ऐसा कुछ था,
دیدا صاحب جانے والے تھے تو میں نے بھی ویزا لگا دیا، ویزا لگ گیا، وہ ٹرپ کینسل ہو گیا۔ پھر 2013 کی بات ہے، میں نے ویزا لگایا تھا ریاض سے، پھر وہاں سے انٹیلیجنس کی خبر آئی کہ مجمع بہت بڑا ہونے والا ہے، ابھی حالات صحیح نہیں ہے تو آپ پوسٹ پون کریں تو بہتر ہے۔ تو 2013 میں بھی ویزا لگ گیا کینسل۔ پاکستان کا ایسا سوال آپ نے پوچھا، پاکستان آئے کب آئے؟ بار آ چکا۔ اب کب آئے؟ نیکسٹ پلان میری ہوئی تھی جب میں ہجرت کیا 2016 میں ہجرت کیا، میرا موقع تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے بعد واپس جاؤں، 1 سال بعد 2 سال بعد، تو جب 3-4 سال بعد پتہ لگ گیا کہ ابھی جانے کے تو چانسز نہیں ہیں انڈیا، تو میں ڈیسائیڈ کیا ابھی پاکستان جا سکتا ہوں۔ تو 2020 کے سٹارٹنگ میں یا 2019 کے اینڈنگ میں جب ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی انڈیا جانے کے چانسز بہت کم ہے، ابھی پاکستان جانے میں کوئی حرج نہیں، پاکستان میں تو ویلکم کریں گے، کافی دعوت ہے، کافی لوگ جانتے ہیں۔ سر ایک سوال بنتا ہے، اور یہ انڈین آڈینس جو سنجیدہ آڈینس ہے ان سے بھی سوال ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس امت میں اس ٹائم انٹرنیشنلی کمپیریٹیولی ریلیجنز کو اتنا اچھا سمجھتے، جو شاید جس کی مثال نہ ملتی انڈیا میں، مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں آپ جا سکتے؟ آپ کا گھر ہے، مطلب آپ مکہ میں ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا میں یہ ہو گیا اور آپ مکہ سے جاتے ہی نہیں اپنے گھر اور آپ ملیشیا شفٹ ہو جاتے۔ یہ تھوڑا سا اس چیز کو بتائیں، یہ کیا تھا؟ پاکستان آنے کی ممانعت نہیں تھی، پہلے پاکستان آنے کے لیے پاکستان ویزا ملنا مشکل ہے، لیکن میرے لیے بہت آسان ہے، سب لوگ جانتے ہیں، میرے والد بھی جانتے ہیں، پاکستان ویزا ملنے تو میرے لیے تو ایک فون کال، ٹھیک ہے، ممانعت تو تھی نہیں، جانا چاہتا تو جا سکتا تھا، اور میں 91 میں گیا تھا، لیکن جو میں دعوتی کام کر رہا تھا تو اسلام کا اصول ہے، شریعہ کا اصول ہے، let a small loss take place to prevent a big loss۔ ایک چھوٹی نقصانات کو اٹھا لو بڑی نقصان کو بچانے۔ اگر میں پاکستان جاتا تھا تو میں سوچا میں ادارہ بند ہو جاتا تھا، جب کچھ الزام لگاتے تھے کہ ISI کی طرح جڑا ہوا ہے، تو وہ ڈر کی وجہ سے میں نہیں تو پاکستان میں سے محبوب کرتا ہوں۔ باہر جب جاتا تھا میکسیمم دنیا میں اگر کوئی بھی ایمبیسڈر سے ملا وہ پاکستانی ہے، جو بھی ملک میں جاتا ہوں گریٹ چانس ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، UAE ہو، بحرین ہو، گلف کنٹری ہو، فورن کنٹری بھی جاتے تھے تو پاکستانی ایمبیسڈر تھے تو ملاقات ہوتی تھی، کھانا کا ملنے آ جاتا، اور پاکستانی محبت تھی، لیکن احتیاطاً میں خود ماحول جب دیکھا تو اسی لیے خود میں نے آپ نہیں کیا۔ اب لیکن کیا چانسز ہیں ڈاکٹر صاحب انڈیا کے واپسی؟ تو اسی لیے 2019 میں جب میرا ارادہ ہو گیا کہ واپس جانے کے چانسز نہیں ہیں تو میں نے کہا ابھی پاکستان جا سکتے ہیں ہم، تو میری پلاننگ تھی 2020 میں اینڈنگ میں پاکستان، اور میں لوگ سے کانٹیکٹ کیا تو پورا ہو گیا تھا پلان، تو یہ 2020 کے اسٹارٹنگ میں پلان ہوا، اور بڑے جو گورنمنٹ کے لوگ ایسا بن گئے، لیکن آ گیا کووڈ آ گیا، تو کووڈ آنے کی وجہ سے یہ پوسٹپون، اور نارملی پلاننگ رہتی ہے کافی، میری جو کنٹری سے انویٹیشن ہے تو تو وہ اس کی وجہ سے 2020 میں پھر کینسل، کووڈ تھا، 2020 مارچ کے اندر پورا لاک ڈاؤن ہو گیا، پھر 21 میں تو کوئی لیکچر ٹور ہو نہیں، پھر اپنی لیکچر ٹور شروع ہوئی 21 میں ملیشیا میں شروع کیا، لیکن انٹرنیشنلی 2020 سے شروع ہوا، ابھی واپس کھل گیا۔ تو اب آپ کا ہے ارادہ؟ جی ابھی تو ارادہ ہے، واپس سے آنے لگے، اور 2020 میں آپ آنے والے تھے۔ سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ آ جائیں، میرا دل کہہ رہا ہے، ابھی انویٹیشن حال میں آ گئے تو انشاءاللہ، لیکن ابھی پھر وہ حالات جو ہوتے پاکستان میں، یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو وہ ڈیٹ کا ذرا انشاءاللہ اللہ چاہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس سال آئے،
انشاءاللہ ہوپفلی دعا کریے گا آپ لوگ بھی ڈاکٹر صاحب پاکستان آئے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال وہی رہ گیا, اب انڈیا جانا آپ کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ انڈیا جانا ایک دم آسان, باہر نکلنا مشکل. جانا تو انہوں نے ریڈ کارپیٹ دے گی, جاؤ بھائی آؤ, اچھا اندر آؤ, جیل میں بیٹھو, اریسٹ کر لیں گے. ظاہر ہے ان کے لسٹ میں تو نمبر 1 ٹیررسٹ ذاکر نائک کی. اگر میں بڑے تعداد میں غیر مسلمان اگر اسلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے, تو میں ان کے لیے ٹیررسٹ ہی بن گیا نا. حالانکہ کافی الزام لگا, لیکن اللہ کی مدد سے ایک بھی الزام جی 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 وہ بنگلہ دیشی بم والا بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیا, اس سے شروع ہوا. اس کے پہلے تو کوئی پرابلم تھا نہیں, لیکن بنگلہ دیش کے اندر 1 جولائی 2016 میں ایک دھماکہ ہوا, ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا, اس میں 4 یا 5 ٹیررسٹ انوالو تھے اور کوئی 21-22 فارنر کی موت ہوئی. اس کے اندر ایک جو ٹیررسٹ تھا وہ میرے فیس بک کا فالوور تھا. بنگلہ دیشی نیوز پیپر ایک 3 جولائی کو انفارمیشن دی, ون آف دا ٹیررسٹ واز دا فالوور آف ڈاکٹر ذاکر نائک آن دا فیس بک. انڈین میڈیا نے اس کو ٹویسٹ کی اور بولے ہی واز انسپائرڈ. ایک فالوور ہونا الگ ہوتا ہے اور ایک انسپائرڈ متاثر ہو کے ٹیررسٹ ایکٹ کرنا الگ ہوتا ہے, اور ایک فالوور تاثر دے دیا کہ آپ کا ساتھی. ہاں, لیکن ذاکر نائک کے لیکچر دیکھ کے وہ نو ٹیررسٹ انڈائریکٹ. تو انڈیا میڈیا میں اور اس ٹائم وہ ہفتے میں الحمدللہ میکسیمم سرچ نیم ان دا ورلڈ واز ذاکر نائک. اب گوگل کی ذاکر نائک ایوری ڈے اباؤٹ 40-50 نیوز پیپر, انڈین نیوز پیپر. تو مجھے اوور نائٹ مودی گورنمنٹ نے مجھے اور فیمس بنا دی, اسی لیے میں نے کہا ان کو, انہوں نے کہا جزاک اللہ, اور جزاک اللہ مطلب اللہ ان کو جزا دے. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے میں کیا چاہتا, میں نے کیا کہا, انگلش میں تھینک یو بھی کیا, نو پرابلم. لیکن ایک جزاک اللہ الگ ہوتا ہے اور ایک جزاک اللہ خیر ہوتا ہے. جزاک اللہ مطلب اللہ ان کو جزا دے, جیسا کہ اچھا کا اچھا, برا کا برا. واہ. اس لیے اگر میں کوئی مسلمان اگر عرب سے کہوں گا جو عربی جانتا ہے اور اسلام جانتا ہے, جزاک اللہ, گالی دینے مجھے, گالی بھی ہو سکتی, گالی ہے نہیں ہو سکتی ہے, لیکن کیا میں نے کچھ غلطی کیا؟ تو جزاک اللہ مطلب اللہ ان کو جزا دے. تو اگر کوئی غلط کام کیا اس کے لیے وہ سکتے. تو صحیح میں اگر کسی کو آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہونا چاہیے جزاک اللہ خیرن, اللہ آپ کو جزا دے آپ کے اچھے. بالکل صحیح, درست. تو ایک بات ہے کہ مودی سے مجھے بہت فائدہ بھی ہوا, الحمدللہ. ہجرت کی ضرورت نہیں کرتا تھا, ہجرت کرنے سے بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ کا پلاننگ ہے, اللہ تعالیٰ جو پلاننگ کرتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن رہتے ان سے بھی بہت سے اچھے کام کروا لیتے ہیں. مودی صاحب کو کوئی مشورہ دیں گے؟ وہ تو بہت مشورہ دیں. کیا کہیں گے مودی صاحب اس ٹائم انڈیا کے لیے کیسے ہیں آپ کے نزدیک؟ کیا ابھی تو 10 سال تو بہت ضروری کیا, ابھی یہ الیکشن کے اندر ذرا ان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی, ہوئی ہے, بہت کم ہو گئی کمپیئر ٹو بیفور. انہوں نے کہا تھا, ان کی پارٹی نے اور خود کہا کہ ہم 400 پار کریں, 543 سے ان کو 400 سے زیادہ ملنے والے تھے. اللہ کی مدد سے 50% بھی نہیں ملے. پہلے الیکشن میں 50 زیادہ ملے تھے, 52-53% وتھ کولیشن ہو گئے تھے. فرسٹ الیکشن 2014 کی بات ڈائریکٹ الحمدللہ ان کی پارٹی اکیلے 50% 55% اینڈ وتھ کولیشن 59 ہو گئے. 2019 میں اکیلے ان کی پارٹی 58% 59 ہو گئے, وتھ کولیشن 64-65 کے اوپر ہو گئے. تو اس ٹائم بولے اکیلے بی جے پی 400 پار مطلب اوور 2/3 میجورٹی ارون بی جے پی, ناٹ دا کولیشن. تو 50% ملنے کے لیے 272 ان کو ملے, کچھ اس سے کم ملے, 250 ایسے کم ملے, اور کوئلیشن کے ساتھ تو پھر سے پردھان منتری بن گئے. لیکن وہ جو ان کا روپ تھا جو بڑھتے تھے اور لوگوں نے خدا ماننے لگے, وہ بھی کم ہو گیا. اسی لیے جب ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی
मेजॉरिटी, और अगर कोएलिशन के साथ कुछ और हो तो कुछ भी कर सकते, मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते। और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, वो 370 आर्टिकल को उन्होंने बैन कर दिया, निकाल दिया। और कश्मीरी जो कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त चल रहा था जब 370 निकालने के पहले कुछ महीने पहले उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसेंट, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया। मिलना चाहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, उतर जाएंगे। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोले डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने, प्राइम मिनिस्टर। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले 18 था या 2018 तकरीबन 19 जो भी था। तो क्या बात हुई? हमने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहिए। सही। मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरीके से जानता है तो आपकी इंटेलिजेंस, मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है वो आप लोग हैं। मेरी जिंदगी तो ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा, आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ ऑफ इंडियन। वो पैचअप करना चाह रहे हैं। हाँ, क्यों? तो बात तकरीबन हुई अच्छी हुई। अच्छा। मंच भी किया, तो बोले नहीं आप इतने मशहूर है, हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विद फुल, आप इतने मशहूर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज क्या है दुनिया के बारे में, आप हिंदुइज्म की नॉलेज रखते हैं, आप चाहते क्या है? कुछ नहीं, हम चाहते ट्रैप तो नहीं था डॉक्टर साहब के आए तो पकड़ा अल्लाह वालों। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या? नहीं हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा ताल्लुकात अच्छे हो। तो मैं उन्हें साफ कहा कि देखो आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए, मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूं। मेरे दो शर्त। एक शर्त है जो आप मुझे कहेंगे कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं, नंबर 1 अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ नहीं, और नंबर 2 मुझे आपके पैसे की जरूरत। अगर ये 2 शर्त पूरी हो जाती है, आप जो मुझसे काम लेना चाहते हैं मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर। फिर बोला वेरी गुड। तो गुफ्तगू हुई, काफी गुफ्तगू हुई। आप चाहते क्या? नहीं कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे अभी आपको वापसी आने के लिए। तो उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम पैचअप कर लिया ऐसा कि अभी हम विद इन कपल ऑफ मंथ आप वापस आ सकते, जो उम्मीद तो थी नहीं। फिर मुझे कहने लगे वो आदमी शक गया था दिल्ली से कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू, कि जो 370 आर्टिकल को निकाले वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। तो मुसलमान कश्मीर में उनका हक है, और जो ने मुआहदा किया है उसके तहत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर वोट फ्रीडम, कुछ चीज के अंदर ऑटोनॉमी है, कुछ चीज के अंदर तो साथ में इंडियन गवर्नमेंट के है। लेकिन आप अगर कहीं ऑटोनॉमी को निकाल देंगे ऐसे उनके ऊपर इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, काफी ऐसे पार्ट्स ऑफ इंडिया है ऑटोनॉमस, इसमें तो मैं यूज कर नहीं सकती। तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई का गद्दारी है। उनका रिएक्शन तो नहीं ऐसा मत, ऐसा आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ ये बोल सकते हो क्या गलत हो रहा है, ये बोल सकते हो कि गलत हो रहा है, आई एम टोटली अगेंस्ट। ठीक है, उनका स्टाइल था, ये बीजेपी गवर्नमेंट का स्टाइल है कि मुसलमान को अगर जो चाहते हैं अपने काम कराने के लिए, चाहे उलमा हो
چاہے بزنس مین مسلمان ہو کوئی بھی ہو یا غیر مسلم ہو، وہ پہلے آ کے پیار سے بات پھر کوشش کرتے پیسے دے کے خرید نہیں خرید جاتا دھمکی دیتا اندر کر دیتا، ان کا فارمولا ہے پیار سے کر کے تعریف لو ہم تم کو فائدہ دیں گے، نمبر 2 پیسے دے کے خرید، اکثر یہ پہلے 2 مہینے اکثر لوگ مان جاتے، تیسرا ہے نہیں کریں گے تو ایڈی کے ریٹ ڈالیں گے، انکم ٹیکس ریٹ ڈالیں گے، میرے ساتھ سب کچھ کر لیا انہوں نے، پرابلم ہی نہیں، ایڈی بھیجے یہ بھیجے، نمبر 1 ٹیرس کر دیا۔ تو میں تھینک یو بولتا ہوں کہ لوگ مسلمان میں تو کافی لوگ اکثر لوگ جانتے تھے انڈیا میں، غیر مسلم میں بھی جانتے تھے، لیکن مودی کے بعد یہ مودی میڈیا جو ہے وہ جو مجھے ہمیشہ میڈیا پہ آنے کی وجہ سے ابھی تو ماشاءاللہ بہت اسمال پرسنٹیج نان مسلم انڈیا میں ہوں گے جو مجھے نہیں جانتے۔